اسلامک واقعات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں وہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں اور آل بیت کی شہزادی ہے۔ میری مراد جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ سے جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند واقعات شیئر کریں گے۔ جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زائد کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت بشہادت مکہ المکرمہ میں 145 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھی۔ آپ کا نکاح مبارک حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی جناب گلثوم اور ایک بیٹا امام قاسم پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نوافل پڑھتی۔ نیز آپ نے 30 حج بھی کیے۔ آپ کی بھتیجی کا قول ہے، میں نے اپنی پھپھی جان جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی ان کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کی، آپ آرام کیوں نہیں فرماتی؟ فرمایا، کیسے آرام کروں جب کہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کیا کھاتی ہیں؟ جواب دیا، وہ 3 روز میں بس ایک لقمہ کھا لیا کرتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ یکم رجب کو بیمار ہو گئیں اور رمضان کے مہینے تک بیمار رہیں۔ رمضان المبارک میں جب مرض بڑھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آج روزہ توڑ دیں، تو جناب نفیسہ فرمانے لگیں، 30 سال میں یہ دعا کرتی رہی کہ جب موت آئے اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں روزہ کیوں توڑوں؟ یہ فرما کر جناب سیدہ نفیسہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال شریف 208 ہجری میں مصر میں ہوا۔ آپ کے مزار پر انوار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہ کی گہی کرامتیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں آپ سے صرف 2 کرامتیں ذکر کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بھتیجی کا بیان ہے کہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں ایک ٹوکری تھی۔ جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود مل جاتی۔ میں ان کے پاس ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون لاتا تھا۔ ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کیا تو فرمانے لگی، زینب، جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی تابعدار ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہے، جس کے بارے میں امام آل سنت امام اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں لکھا ہے، اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو، یعنی سخت حاجت ہو، اور وہ حاجت کہیں سے بھی پوری نہ ہوتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کو اصال کرے اور پھر نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جناب نفیسہ کی طرف سے اتنا صدقہ رب کی راہ میں دوں گا، چاہے وہ 1 روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور یہی علماء نے، یہی اللہ والوں نے یہ عمل آزمایا ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند معلومات جو آپ سے شیئر کی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں جناب نفیسہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب